اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں بنیامین کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے پکا وعدہ نہیں کرتے اور قسم نہیں دیتے، قسم نہیں کھاتے، وہاں تک میں نہیں بھیجوں گا۔ قسم کھاؤ کہ میں ہم لے کر آئیں گے۔ ظاہری بات ہے، مقصد تو تھا اناج لانا۔ بھائیوں نے وعدہ کر دیا، اب یہ چلنے لگے تو چلتے چلاتے یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی۔ نصیحت کیا تھی کہ دیکھو تم مصر جا رہے ہو تو مصر میں داخل ہوتے ہوئے سب بھائی ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ تقریباً 4 دروازے تھے جیسے، یا زیادہ بھی ہو سکتے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، ایک دروازے سے مت گھسنا۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، داخل ہونا الگ الگ دروازے سے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ لیکن یاد رکھنا یہ ایک تدبیر بتلائی ہے میں نے، باقی اللہ کی طرف سے جو ہونے والا ہے میں اس سے تم کو نہیں بتا سکتا۔ یہ تدبیر ہے، تقدیر تو خدا کے ہاتھ میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے معلوم ہے تدبیر آدمی پوری کرے لیکن فیصلہ اسی کے ہاتھ میں رکھے، تقدیر اسی کا۔ تو اب سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک دروازے سے داخل ہونے سے منع کیوں فرمایا اور الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا حکم کیوں کیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جمہور علماء یعنی میجورٹی آف اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں کہ بری نظر نہ لگ جائے۔ کیا؟ بری نظر نہ لگ جائے، اس لیے اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک ہی باپ کی اولاد ہوگی اور سب ماشاءاللہ خوبصورت، لمبے، مضبوط، ترنگے ایسے ہوں گے تو لوگوں کو دیکھ کر ان کی نظر رک جائے گی تو نظر لگے گی، نظر لگے گی تو بیمار پڑیں گے۔ اس لیے آپ نے منع کیا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہو۔ بعض علماء نے اور بھی کہا ہے، اس کے کل 3 اقوال نقل کے، اس میں پہلا قول جو ہے نظر کا ہے۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ہم کو سمجھنی، کیا نظر لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، اور نظر کی کچھ حقیقت ہے کہ کیا نظر کیسے لگتی ہے؟ بھائی وہ ایسے دیکھا اور یہ بیمار ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر وظر کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اتنی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک دروازے سے داخل ہونے سے اسی لیے منع کیا تھا کہ نظر لگ جائے گی۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے، نظر سے بچانے کے لیے دعا پڑھتے تھے حضور، کیا پڑھتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں تم دونوں حسن اور حسین دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے مکمل کلموں کے ساتھ، کس سے؟ ہر شیطان سے اور ہر الو سے، اسی طرح سے ملامت والی آنکھ سے، اور پھر کیا فرماتے کہ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو اسی طرح سے پناہ میں دیتے تھے۔ یہ نظر کی بہت اچھی یہ دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن عین لامہ، اور بھی بہت دعائیں کہ یہ حضور پڑھتے تھے، پناہ مانگتے تھے ہر شیطان مردود سے، بری نظر سے، تو بری نظر لگتی ہوگی تبھی تو پناہ مانگتے تھے۔ ہاں، ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے دعا نظر، سمجھے؟ کبھی کبھی بیٹے کو کہا رہے ہاں کیا لگ رہا ہے، جب ماشاءاللہ کہو گے تو یہ نہیں ہوگا ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو پھر نظر نہیں لگے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت گیا تو میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور سخت بیمار تھے، آپ کو درد ہو رہا تھا بدن میں۔ پھر شام کے وقت میں نے ملاقات کے لیے گیا تو دیکھا حضور کو کہ بالکل آپ کو تندرستی تھی، عافیت کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میری جھاڑ پھونک کی، میرا علاج کیا۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل عین وحاسد للہ یشفیک، کہ میں اللہ کے نام سے آپ کا جھاڑ پھونک کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اور ہر نظر سے اور ہر حاسد سے، اللہ کے لیے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کہا کہ مجھے افاقہ ہو گیا، اسے تندرستی ہو گئی۔ وہاں بھی نظر کی بات آئی کہ نظر ہے، اسی لیے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا علاج میں نظر کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت ایک چوتھی دلیل، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو بچے تھے ان کے، وہ بالکل انڈے جیسے سفید تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میرے بچے ہیں، ان کی طرف یہ جو بچے ان کو نظر بہت دوڑتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ نظر لگ جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، گھر سے نکلے گھر آتے تو بخار ہو جاتے، وہ کیا پتہ نہیں، نظر لگ جاتی ہے۔ ہاں، تو ہمارے بڑے بوڑھے کیا کرتے تھے؟ ایک پیلا ٹیکا یہاں لگا دیتے تھے، یا یہاں کالا ٹیکا لگا دیتے تھے۔ اب ایسے ہی تھوڑی کوئی لگاتے ہوں۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے تھے کہ بچے کو یہاں پہ کالا ٹیکا لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ دیکھا آدمی جب دیکھتا ہے تو جو خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ کالا ٹیکا ہے تو اس کو دیکھے گا تو پھر جو اس کا جوش تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی گاڑی خریدنے کے لیے گیا اور گاڑی بہت اچھی ہے، لیکن اتنا جوش میں تھا کہ خرید لوں گا، لیکن بعد میں اس کو پتا چلا کہ یار اس کا جو انجن ہے وہ ذرا بڑا والا ہے اور زیادہ پیٹرول پیتا ہے، تو آپ کا دل وہیں میں مر جائے گا کہ اب کیا خریدیں، بڑا ارادہ تھا خریدنے کا۔ ایسے ہی خیر ایک اور روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، ان کے پاس ایک بچی تھی، حضرت ام سلمہ عنہا کے پاس، وہ بچہ بیمار تھا۔ بعض روایت میں لڑکی کا لفظ آیا ہے، بعض میں لڑکے کا لفظ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس بچے کو نظر لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی نظر کا جو جھاڑ پھونک ہے وہ کرو تم لوگ۔ اور بعض روایت میں یہ کہ لڑکی تھی اور اس لڑکی کو جنات کی نظر لگ گئی تھی۔ ہاں، روح البیان میں ہے کہ جنات کی نظر لگے گا، لگ جاتی ہے نظر۔
ہماری نظر جنات کے بچوں کو لگ جاتی اور ان کی نظر ہمارے بچوں کو لگ جاتی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ مغرب سے 20 منٹ پہلے اور مغرب کے بعد 20 منٹ اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو گھر کے باہر مت جانے، کیونکہ اس وقت شیاطین ایسے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور اس کی لپٹ میں جو آ جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو ہوا پھیر کہتے ہیں کہ ہوا پھیر ہو گیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے اس کا وجود ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ لَسَبَقَتِ الْعَيْنُ الْقَدَرَ، اگر کوئی تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تھی کوئی چیز تو یہ نظر بڑھ سکتی تھی. بعض روایات میں یہاں تک آیا کہ ان العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، نظر ایسی چیز ہے کہ آدمی کو قبر میں داخل کر سکتا ہے. آدمی نظر سے مر سکتا ہے، نظر سے آدمی کی موت ہو سکتی ہے. ہاں، اور اونٹ ہنڈی میں جا سکتا ہے. اونٹ جو ہوتا ہے اتنا بڑا جانور ایک چھوٹی سی ہانڈی میں بھی آ سکتا ہے، اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے نظر کی وجہ سے. جو رات کو سونے کے وقت جو دعا ہے نا، جو 4 کل پڑھنے کو کہا ہے، بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ اس سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے. ہر وقت آدمی رات کو سونے کے ہر روز رات کو پڑھ کے سویا کرے تو انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کا علاج اس طرح فرماتے تھے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو کہو کہ وضو کر. کیا کرو؟ وضو کر، اور وہ وضو والا پانی ایک جگہ پہ جمع کرو، اور جس کو نظر لگی ہے اس سے اس کو نہلاؤ. آپ کہیں گے یار یہ کس کو پتہ چلے گا کہ نظر اس کی لگی ہے یا اس کی لگی ہے؟ اگر پتہ چل جاوے تب تو ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے اور یہ بہت ہی زیادہ گورے چٹے تھے، سفید تندرست بدن تھا. ان کے اوپر عامر ابن ربیعہ کی نظر پڑ گئی. عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے کہا یار ایسا خوبصورت تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا گورا چٹا میں نے کبھی دیکھا نہیں، اتنا حسین بدن. یہ کہنا تھا کہ فوراً ان کو سخت بخار چڑھ گیا. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عامر ابن ربیعہ کو حکم دو کہ وہ وضو کرے، اور ان کا وضو کا جو پانی ہے کسی برتن میں جمع کرے، اور یہ پانی سہل بن حنیف کے بدن کے اوپر ڈال دیا جائے. ایسا ہی کیا گیا تو ان کا بخار فوراً اتر گیا. بالکل تندرست ہو کر جس کام کے لیے حضور کے ساتھ چل رہے تھے نکل گئے. اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو یہ تنبیہ فرمائی، علام یقتل احدکم اخاہ اللہ برکت ان العین حق. ارے بھائی کیوں لوگ مار ڈالتے ہو لوگوں کو؟ برکت کی دعا کرو، بارک اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو. تو نظر کا لگنا یہ حق ہے. یہ ساری روایتیں دلالت کر رہی ہیں کہ نظر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ دیکھنا ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اب رہا یہ سوال کہ نظر لگتی کیسے ہے؟ نظر لگتی کیسے ہے؟ یہ تو نظر لگتی ہے یہ حق ہے، یہ بات میں نے ثابت کر دی کئی روایتوں کی روشنی میں. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نظر لگتی کیسے؟ پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی کچھ تاثیر رکھی ہے. اگر میں ان کی طرف اچھی طرح سے دیکھوں گا تو ماشاءاللہ دیکھوں تو ان کی تندرستی میں اضافہ ہوگا، اور اگر میں ان کو اس طرح کی نظر سے دیکھوں گا، گرانے کی نظر سے یا ان کو بیمار کرنے کی نظر سے، تو میری آنکھوں سے زہر جیسا جو ریز ہوگی وہ ان پر پڑے گی.
زہر جیسا، اور اس کی وجہ سے یہ آدمی بیمار پڑ جائے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ بعض اتنے زہریلے سانپ ہوتے ہیں کہ اگر وہ سانپ انسان کے اوپر ایسے دیکھ لے، ایک ایسی نظر مار دے، انسان مر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مینڈک کی بھی نظر ہوتی ہے، مینڈک کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھنا مینڈک بھی آدمی کو جب دیکھتا ہے تو بہت ایسے کر کے دیکھتا ہے۔ یہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عملیات کے بارے میں، انہوں نے اس میں مینڈک کی نظر کیسے اتاری جائے وہ لکھا ہے، وہاں میں نے پڑھا کہ مینڈک کی بھی نظر ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اندر بعض ایسی قومیں ہیں کہ اگر وہ کسی کے بارے میں نظر ایسے سوچ لے جیسے یہ جا رہے ہیں، وہ نظر ایسی ڈالتے ہیں کہ بیمار پڑ جائے۔ محمود غزنوی آپ نے نام سنا ہوگا، محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ہندوستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، لیکن ایک شہر کے اوپر جب بھی حملہ کرتے وہ بیمار ہو جاتے، بیمار ہوتے۔ یہ 12ویں صدی کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نظر مارتے ہیں، تو جب آپ نکلتے ہیں تو یہ آپ کا تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو بخار ہو جاتا ہے۔ کہا اب کیا کریں؟ کہا جب بھی جاؤ تو طبلے باجے بجاتے ہوئے جاؤ، تاکہ جتنا شور ہوگا، آواز ہوگی، اس کی نظر جم نہیں سکے گی۔ ایسا ہی کیا گیا، ان کی نظر جمی نے اور وہ شہر فتح کر لیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے تھے، بادشاہ تھے۔ وہاں لکھا ہے کہ ہندوستانیوں کی نظر بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تفسیر رازی کے اندر میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ہندوستانی جو بھی کہا کہ اس کی نظر بہت خطرناک ہوتی ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کرنی چاہیے کہ کسی حسین خوبصورت لڑکے کو، بچے کو یا کسی چیز کو آپ نے دیکھا ہے تو اس وقت ماشاء اللہ کہیے کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو آپ کی نظر نہیں لگے گی۔ اور دوسری ایک بات بتاؤں، ایک علاج ہے، میرا ایسا تجربہ ہے اس کا کہ چٹکی والا مسئلہ ہے کہ جب کبھی میں نے اس کو کیا ہے تو بڑی بڑی نظر اتر گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علاج ہے۔ سورہ نون والقلم کی آخری جو آیات ہے، کہ ان آیات کو آدمی اگر پڑھے وہ اسپیشل اس کے لیے۔ اور تفسیر عزیزی کے اندر میں نے سورہ نون والقلم کے اندر پڑھا، یہ جو آیت ہے سورہ نون والقلم کے آخری، وہ ایسی آیتیں ہیں کہ اگر نظر والے پر پڑھا جائے، میں نے 13 دن کے بیمار آدمی کو پڑھا، 2 منٹ میں وہ کھڑا ہو گیا۔ کبھی کبھی آدمی کو ایسی نہ کھاتے کھاتے بھی نظر لگ جاتی ہے، اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کھانے والے کو بھی دعا پڑھ کے کھانا چاہیے، اور دیکھنے والے کو بھی ایسی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے کہ دو آدمی بیمار۔ اچھا مسئلہ اب ہمارا یہ ہے کہ نظر لگتی کیوں ہے؟ بعض علماء نے، جیسے معتزلہ ہے، ان میں ابو علی جبائی نام کے آدمی، انہوں نے تو نظر کا سختی سے انکار کر دی، کوئی دلیل نہیں بتلائی، کوئی شبہ بھی نہیں بتلایا، دلیل تو کیا بتلاتی، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ سے جس آدمی کو دیکھتے ہیں وہاں کچھ ایسی ریز نکلتی ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، جس کی طرف وہ دیکھتا ہے، خوبصورت چیز ہے، اب وہ اس میں ہل جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اس میں اثر ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کانٹا چبھ گیا آپ نے کانٹا نکال لیا، پھر بھی درد ہوتا ہے کیا؟ اسی طرح سے کوئی بھیڑ جو ہوتی ہے، بھیڑ آپ برے کہتے ہیں، آپ برے، وہ کاٹ کے چلا جاتا ہے، آپ نے اس کا ڈنک نکال لیا ہے، پھر بھی ورم رہتا ہے، پھر بھی سوزش رہتی ہے، جلن رہتی ہے۔ یہ کس کا اثر ہے؟ حالانکہ کوئی چیز گھسی تو ہے نہیں کہ اس نے کوئی زہر ڈالا ہو، ایسا تو ہے نہیں۔ کہ بس اسی طرح سے سمجھ لو، جیسے کہ کسی جانور کے ڈسنے کا اثر ہے، زہر کا اثر ہے، آگ کا اثر ہے۔ اعتراض کیا قاضی نے کہ اگر نظر کی یہی وجہ ہے تو کوئی خوبصورت نہیں ہے، اس کو بھی تو نظر لگنی چاہیے۔ امام راضی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس لیے کہ جب آدمی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس چیز کا آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے۔ ایک آدمی کا لڑکا ہے،
خوبصورت لڑکا ہے. ہر ایک ماں باپ چاہیں گے کہ میرا بیٹا بڑا ہو، اچھا ہے، ایسا ہی رہے، خوبصورت رہے اور اس کی لمبی زندگی ہو. ایک آدمی کا باغیچہ ہے، خوبصورت ہے، اس کے باغ کے اندر پھل پھول سب آ رہے ہیں، وہ چاہتا ہے. تو اب اگر کوئی حاسد اس کو دیکھے گا وہ نہیں چاہے گا کہ یہ رہے. جس کے پاس اولاد ہے یا نہیں ہے لیکن کسی کی خوبصورت اولاد کو دیکھے گا تو وہ ایک حسرت کی نظر سے دیکھے گا، یار کیا خوبصورت لڑکا ہے، چلا ہمارے پاس نہیں ایسا لڑکا، ہم کھلونے کی طرح اس کو کھلائیں. اس کی وجہ سے اس کا دل کڑتا ہے. دشمن کا جو دل ہوتا ہے وہ اندر سے جلتا ہے. جب وہ جلے گا تو جلنے کی وجہ سے اس آدمی کے اندر، اس کا دل، اس کے روح کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور جو دیکھنے کی جو آنکھ ہے اس کے اندر یہاں نیچے جھلتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس میں کچھ کرنیں پیدا ہوتی ہیں آنکھوں میں. اب یہ کرنیں اس کے اوپر پڑ رہی ہے جو حسین چیز ہے یا خوبصورت چیز ہے تو اس کی وجہ سے اس پر اثر پڑتا ہے. دشمن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ختم ہو جائے، اور جو اس کا مالک ہے یا جو اس کا باپ ہے وہ چاہتا ہے، اس کو ڈر رہتا ہے کہ یہیں یہ چیز ختم نہ ہو جائے، باغ ہو تو باغ ختم نہ ہو، اولاد ہے تو اولاد ختم نہ ہو. اور سامنے والا جب دیکھتا ہے حسد کی نظر سے تو اندر اس کا دل کھولتا ہے. یاد رکھنا، اب میرے جیسے ہی ماسٹر صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے کچھ، اب میں ان کی اچھائی دیکھوں گا تو میرے دل کے اندر کچھ ہوگا، سالا کب گرے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے. اب میرے اندر جو کیفیت گرمی جو پیدا ہو رہی ہے یہ میری آنکھوں میں آتی ہے. اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کا جو زہر ہے وہ ان کو لگ رہا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. دوسری صورت شیخ ابو الحاشم اور ابو القاسم بلخی نے کہی وہ یہ ہے کہ نظر کا لگنا کوئی غلط نہیں ہے، وہ یقیناً ہے. وہ اس طرح سے کہ جب نظر لگانے والا کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو پسند آ جاتی ہے وہ بات، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو چینج کر دیا جائے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے اور وہ چیز باقی نہ رہے. جب اس طرح کی چیز دیکھتا ہے تو وہ بندے کا دل اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، جوائنٹ ہو جاتا ہے. اگر اس حالت میں وہ اپنے رب کو یاد کرے گا اور زیادہ جو خوشی ہے اس خوشی کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بنایا ہے، تو اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے، ٹھنڈا ہو جائے گا. دیکھنا، اسی لیے کہا جب آپ کو غصہ آئے تو کیا کرو، پانی پی لو، وضو کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. کیوں؟ یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر وہ کیفیت نہیں رہے گی. اسی طرح سے جب بندہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تو وہ جو اندر ایک بھڑاس تھی وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے کیونکہ اب اللہ کی طرف پھیر دیا ہے اس کو. اور تیسری وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ ہر چیز کی جو تاثیر ہوتی ہے، جو چیز افیکٹو ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محسوس ہو. ہر چیز کا دکھنا ضروری نہیں ہے. بھئی گرمی ہے، ٹھنڈی ہے، تر ہونا، خشک ہونا، یہ کبھی کبھی انسان کے دل کے اندر سے ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے. بعض دفعہ آدمی جب سوچتا ہے، الٹا سوچتا ہے تو الٹا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اسے پتلے راستے سے جا رہا ہے، یہ گرے گا، آپ کے دل میں وہ گرے گا ہی کیونکہ آپ نے اس کے اوپر نظر وہی ڈال رکھی کہ یہ گرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے. یہ ساری وجہ ہیں جس کی وجہ سے نظر کا ایک قسم کا اثر ہوتا ہے. اور بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر جیسے ابو علی جبائی کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ مصر میں فیمس ہو گئے تھے کہ یہ تو بہت خوبصورت لوگ ہیں، ہٹے کٹے مضبوط لوگ ہیں. اب یعقوب علیہ السلام نے، اسی لیے سوال ہوتا ہے
کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پہلی دفعہ جب بھیجا تھا اس وقت نہیں بتایا کہ بیٹا ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. دوسری مرتبہ جب گئے تو فرمایا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک سے مت ہونا. کیوں؟ اس سے کہ پہلی دفعہ لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے ان کا کوئی چرچا نہیں ہوا تھا. اب یہ دوبارہ جا رہے ہیں تو لوگوں مصر والوں نے ان کو پہچان لیا ہے، تو جب ایک ہی جگہ سے داخل ہوں گے تو ایک شان کے ساتھ ہوں گے. جب شان کے ساتھ ہوں گے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچ جائے. کیسے نقصان پہنچا دے؟ بادشاہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے خطرہ، ان کو بند کر دو. بادشاہ ان کو جیل میں بھی ڈال سکتا ہے. کہا اس وجہ سے ان کو کہا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. امام راضی کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک احتمال ہے، لیکن علماء نے زیادہ تر وہ نظر والی بات کو بیان کیا ہے. اور ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ ان کا بیٹا یوسف ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ کا بیٹا صحیح سالم ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جانتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے اوپن کرے، اس لیے آپ نے اوپن نہیں کیا. اب جب سارے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، اب سب بچے ایک ہی بیٹے ایک ہی جگہ سے داخل ہوں گے، تو بنیامین کو جو ان کا سگا بھائی ہے یوسف علیہ السلام کا، ان دونوں کی ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہوگا. جب الگ الگ دروازے سے داخل ہوں گے تو داخل ہونے میں کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ملاقات ہو جاوے، اور اس ملاقات میں بتلا دے کہ گھبرانا مت، میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور تمہاری کچھ فکر کروں گا، تم رکے چپ چاپ رہنا، کچھ بولنا مت. ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں. خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، اور تم داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے. یہ تدبیر ہے میری، باقی تقدیر کو میں کچھ نہیں کر سکتا، یاد رکھ لیں. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر عن قدر. آپ کتنی ہی پرہیز کر لیں، تدبیر کر لیں، تقدیر سے بچ نہیں سکتے ہیں. وہ غالب آ کے رہے. اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں نہیں. کوئی آدمی شادی کرتا ہے، اولاد کے خاطر کرتا ہے، پوری زندگی محنت کرتا ہے، لیکن مقدر میں اولاد نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. اب اس میں نہ مرد کا قصور ہے نہ عورت کا قصور، کسی کا کوئی قصور. اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو ایک دم سے اولاد ہو جاتی ہے. تو تدبیر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. پانی پیاس لگے تو پیو، اس سے بجھے گی آپ کی پیاس. اب آپ کہو کہ نہیں میں تو پیوں گا نہیں، میری پیاس ایسے ہی بجھ جانی چاہیے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے. اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے، کچھ بھی میں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بندے کو حکم ہے اسباب کی رعایت کرنا اس دنیا کے اندر، اور اس کو اس کا بھی حکم دیا ہے کہ یاد رکھ لینا تو چاہے کتنے اسباب اختیار کر لے، ہوگا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا. اس لیے آپ اسباب اختیار کر کے یہ نہ سمجھ لیں کہ بس ہو ہی گیا، میں نے کر لیا، بس نہیں. ابھی بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. دونوں باتیں. ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہا ہے، کہ اسباب تو بتلا رہا ہے، لیکن تربیت کے ساتھ دیکھنا اسباب تو اسباب ہے، لیکن تقدیر بھی ہے اس کے ساتھ. اس کو مت بھولنا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اسی لیے بندے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، نقصان دینے والی چیز کھاؤ مت، نقصان دینے والی چیز پیو مت. وہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کریں گے جو کچھ ہوگا اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا، تو ٹھیک ہے جاؤ اوپر، کچھ بڑھو نیچے، کچھ ہونے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان گیا اور شیطان نے کہا کہ آپ جو کہتے ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو آپ اس پہاڑ سے اپنے آپ کو چھلانگ لگا کے گرا دو نیچے.
اگر تمہاری تقدیر میں موت ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. کہا میں اللہ کا امتحان نہیں لے سکتا. کیا فرمایا؟ میں اللہ کا امتحان نہیں لے سکتا. یہ تو اللہ کا امتحان ہوگا کہ میں اللہ مارتا ہے یا نہیں مارتا ہے. تو تقدیر ایسی چیز ہے، آدمی اپنے نقصانوں سے بچنے کی کوشش کرے، نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے جتنے ممکن ہو، اور آخر میں اللہ کے حوالے کر دے. یقین یہ رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا ہے. تو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسباب کی رعایت کرنا چاہیے. اور ما اغنی عنکم من اللہ شیء، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسباب کی طرف توجہ مت دو. اسباب اختیار کر لے لیکن اس کو اصل مت سمجھو، اصل اس کو سمجھو، اللہ کو سمجھو، وہی ہوگا جو اس نے چاہا. یہاں پر بعض حضرات نے سوال قائم کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام دو طرح کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کرنا، اور فرما رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. کوئی دو الگ بات نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن دو الگ الگ طریقے کے احکام ہیں. وہ اس طرح سے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو لیکن نافرمانی سے بھی بچو، گناہوں سے بھی بچو. ایک آدمی اطاعت تو کرتا ہے، نیک کیا کر رہا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ آدمی یقین رکھے کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے نیک بخت بنا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کی پیٹ سے بدبخت آیا ہے. ہم لوگوں کو حکم دیا کہ کھاؤ پیو، لیکن کہا کہ زہریلی چیز مت کھانا، نشے والی چیز مت کھانا، آگ میں مت کود پڑنا ورنہ موت آ جائے گی. بھائی اب آپ پہلوانی دکھاؤ کہ دیکھو میں آگ میں کودتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے. امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ کی تقدیر کے اوپر بہترین دلیل ہے. ہاں بہترین دلیل ہے، تقدیر اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے. وما اغنی ان الحکم الا للہ، بھائی حکم تو اللہ ہی کا ہوگا، کسی اور کا حکم نہیں. علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، جب وہ ذات ایسی ہے کہ اسی کے قبضے میں ہے سب کچھ، تو پھر اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندے کے اللہ کے ذمے 3 کام ہیں، اور اللہ کے لیے بندے کے ذمے 3 کام ہیں. اللہ کا کام کیا ہے؟ بھائی اللہ بندے کو مکلف کرتا ہے، حکم دیتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کرو، گناہ مت کرو، نیکیاں کرو، یہ اللہ حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مدتیں مقرر کر رکھی ہے ہر چیز کی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ میرا یہ کام کرنا. یہ 3 باتیں ہیں. بندوں کے ذمے 3 باتیں یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرے، 1 نمبر 2 اس کے نبی کا اتباع کرے، اور تیسری بات یہ کہ اس میں اگر کوئی تکلیف آوے تو صبر کرے. یہ بندے کے کام، وہ اللہ کے کام، یہ بندے کے کام. اور سنت یہ ہے، سنت کہ جو آدمی کسی چیز کو دیکھے اور اس کو پسند آ جاوے اور اس کو ڈر ہے کہ نظر لگ جائے گی میری. بہت سارے لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میری یہ نظر لگی کہ بچہ مر بھی سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے. اس لیے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ، اس طرح کے الفاظ کہیں. تب بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں دنیا میں عجیب چیزیں ہیں، 3 چیزیں بہت عجیب ہیں. ایک الو یہاں ہوتا ہے، الو یہاں ہوتا ہے، الو ایول کے آؤل. تو کہا کہ جو آؤل ہے یہ بھی عجیب چیز ہے، یہ پرندہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہاں لیکن وہ دن میں نہیں آتا. دن میں نکلتا ہے وہ، کیوں نہیں؟ اس کو ڈر ہے کہ میری خوبصورتی کو کہیں نظر نہ لگ جائے، اگر میں دن میں نکلا اور لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے نظر لگ جائے گی اور میں مر سکتا ہوں. علامہ دمیری نے یہ بات حیات الحیوان میں لکھی ہے کہ اس کو نظر، اب اس کے حسن کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے الو کبھی دن کو نہیں نکلتا، وہ رات ہی کو نکلتا ہے. اور ایک اور پرندہ ہے جس کا نام کرکی ہے، کرکی. یہ کرکی پرندہ ایسا ہے جو زمین کے اوپر دونوں قدم سے نہیں چلتا، ایک ہی قدم سے چلتا ہے.
اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے زمین پر دونوں پاؤں رکھے ہو سکتا ہے میں زمین میں دھسا دیا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے ایک ہی پاؤں سے وہ چلتا ہے، کرکی نام کا ایک پرندہ۔ اور تیسرا ایک پرندہ ایسا ہے جو پانی میں دن کے نہر کے اندر، نہروں میں پانی کے اندر وہ اپنی پنڈلی پر کھڑا رہتا ہے، اور وہ پانی ویسے زیادہ پیتا نہیں، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں میں زیادہ پی لوں گا تو میں پیاسا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ختم ہو جائے اور پھر مجھے پانی نہ ملے تو میں مر جاؤں۔ تاکہ یہ عجیب و غریب چیز ہے پرندوں کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر تو یہ میں نے دعائیں بھی آپ کو بتلا دی۔ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اس پر بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ بھائی داخل ہوئے اس جگہ سے جہاں سے جانے کا ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، وہ داخل ہو گئے شہر کے اندر الگ الگ راستے سے۔ یوسف علیہ السلام کے بنیامین سے ملاقات بھی ہو گئی، جیسے کہ آگے چل کر بات آئے گی، اور بتا بھی دیا کہ گھبرانا مت، میں یوسف ہی ہوں، فکر مت کرنا، میں کچھ کوشش کروں گا تجھے یہاں روکنے کی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اور وہ ان لوگوں سے اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کو ذرا برابر بھی دور نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہاں سے جو داخل ہوئے یہ چیز ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی تھی، اللہ کی طرف سے جو چیز آنے والی تھی اس میں، مگر انہوں نے کیوں کیا یہ؟ یعقوب علیہ السلام کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو خواہش ظاہر کی تھی کہ تم ایک ہی دروازے سے مت ہونا، الگ الگ دروازے، وہ جانتے تقدیر میں تو جو ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن باپ کا حکم ہے، ان کی خواہش تھی کہ الگ الگ دروازے سے، اس سے وہاں سے داخل ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا کہ بھائی الگ الگ دروازے سے داخل، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا تھا نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے نظر سے بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ کے پکڑنے کے راستے یا اللہ کے آزمانے کے راستے تو بہت سارے ہیں۔ آپ یہاں پیون لگاؤ گے تو وہاں پھٹے گا ہے۔ ارے قوم سبا کا قصہ 22ویں پارے میں ہے کہ ان لوگوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، ڈیم پانی کا، تو ان لوگوں نے ایسا سنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کے چوہے آئیں گے کہ جو اس ڈیم کو ڈیمیج کریں گے، اس کا پانی نکل جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے بلیاں پالی تھی، بڑی بڑی بلیاں پال رکھی تھی کہ چوہوں کو مار ڈالیں گے جب بھی چوہے آئیں گے، لیکن چوہے ایسے آئے کہ بلیاں بھاگ گئے ان کو دیکھ کر اور ڈیم توڑ دیا چوہوں نے۔ تو جو تقدیر ہے، اللہ رب العزت کی آزمائش کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں، انسان ایک طرف سوچتا ہے، دوسری طرف خدا کا فیصلہ آتا ہے۔ انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے تو یہ سوچا کہ نظر نہ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے راستے سے آزما لیا، بنیامین کو روک دیا وہاں پہ۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لما علمناہ، اس لیے کہ ہم نے ان کو سکھایا تھا وحی کے ذریعے، علم ہم نے ان کو دیا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تقدیر غالب آتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علم والے تھے، اور انہی کی ضرورت کو، انہی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لڑکے الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے تھے، چاہے نظر کی پہنچنے کے خطرے کی وجہ سے، یا شہر والوں کے حسد سے بچنے کی وجہ سے، یا یہ کہ مصر کا بادشاہ کہیں ان کے ساتھ برا برتاؤ نہ کر لے اس وجہ سے، یا یہ کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس نہ آ سکے، کوئی بھی ایسی اسکیم ہو جاوے، ایسا معاملہ ہو جائے، ان ساری وجوہات سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ لیکن وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، اس لیے کہ ہم نے ان کو سکھایا تھا، وحی بھیجی تھی ہم نے ان کی طرف، یا یہ کہ ہم نے ان کو حجتیں اور دلیلیں عطا فرمائی تھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا جانتے نہیں؟ کہ یعقوب علیہ السلام کو کتنا علم تھا، یا یہ کہ تقدیر کو نہیں جانتے ہیں،
اور یہ بھی نہیں جانتے کہ تقدیر میں تم کتنی تدبیر کرو. کہتے ہیں تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. ادھر بندہ پلاننگ کرتا ہے، ادھر تقدیر ہنستی ہے. بندہ پلاننگ کرتا ہے، میں یہ کروں گا 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یہ کرو. ارے تقدیر ہنس رہی ہے کہ تو پلان رہنے دے، اپنے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. خیر، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے دونوں سب بیٹوں کو وہاں وہ بھیجا، اور پھر آگے چل کے جو واقعہ ہوتا ہے کہ بنیامین کو روکا جاتا ہے، اور کس طرح سے روکتے ہیں اس کے لیے 1 ہفتے کا انتظار کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرماوے، نہ نفع دینے والے علم سے ہم سب کی حفاظت فرماوے، اور جو جانے اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.